آپ کی جو جماعت ہے پاکستان مرکزی مسلم لیگ، اس کے سیاست کرنے کے بنیادی مقاصد کیا ہے؟ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا جو بنیادی موٹو ہے وہ ہے نظریہ پاکستان۔ ہم ساری قوم کو نظریہ پاکستان کے اوپر جمع کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ نظریہ پاکستان ہی اس پاکستان کی بقا کی ضمانت ہے۔ مجھے بتائیے گا کہ فلاح انسانیت کے لیے جو آپ کی جماعت کام کر رہی ہے، سیلاب زدگان ہو یا کوئی بھی ملک پہ آفت زدہ وقت ہو، آپ کی جماعت جو ہے کس قدر جو ہے وہ عوام کے لیے فلاح انسانیت پہ کام کرتی ہے؟ جہاں پہ بھی کوئی مصیبت آئے، کوئی بھی ڈیزاسٹر ہو، تو ہمارے کارکن وہیں اسی وقت جو ان کے پاس وسائل ہوتے ہیں خدمت میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے جو ہینڈسم ڈونیشن کی ضرورت ہے، ڈونیشن جو آپ لیتے ہیں یہ کہاں سے آپ؟ میں نے آپ کو بتایا بھی ہے کہ یہ عوام کے اندر سے ہی آتا ہے، کوئی اس کے لیے ہمارے پاس تاجر برادری سے، تاجر برادری سے آتا ہے، دکانداروں سے آتا ہے، عام لوگوں سے آتا ہے، جو بڑے بڑے پاکستان کے اصحاب الخیر لوگ موجود ہیں۔ مہنگائی، بے روزگاری اور معاشی عدم استحکام سے نکلنے کے لیے موجودہ پالیسی کو آپ کس نظر سے دیکھیں؟ آپ مجھ سے ہمارے بارے میں بات کریں تو ہم اس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ہم لوگ ذاتی طور پر جتنی ہماری کیپیسٹی ہے اس کے اندر رہ کے بے روزگاری کو ختم کرنے کے لیے لوگوں کو ریڑیاں بھی دے رہے ہیں، لوگوں کو رکشے بھی دے رہے ہیں، لوگوں کو لوڈرز بھی دے رہے ہیں۔ فلسطین کشمیر، بڑا اہم سوال میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں کہ فلسطین کشمیر اور دیگر عالمی تنازعات پر مسلم دنیا کا مؤثر کردار نظر کیوں نہیں آتا؟ مسئلہ صرف یہ ہے کہ ایک تو ان کے اوپر خوف ہے، دوسرا اپنے اپنے مفادات ہیں۔ انڈیا ہمارا دشمن ملک ہے، دشمن ہے، طے شدہ دشمن ملک ہے۔ جی ہاں، دشمن ملک ہونے کے ناطے بار بار ڈرانا، بار بار دھمکانا اس نے اپنا وتیرہ بنا رکھا۔ جی ہاں، جی ہاں۔ لیکن پاک آرمی نے جو ان کو سبق سکھایا، بلکہ پاک آرمی، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاک آرمی اور ہماری قوم تو ون ہو کے انہوں نے ان کو جو ہے نا منہ توڑ جواب دیا۔ تو کیا کہیں گے پاک آرمی اور عوام کے درمیان جو محبت سامنے آئی، اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ ساری قوم ایک ہوئی، انڈیا کو جواب دیا گیا، اور اللہ کے فضل سے پاکستان کو اللہ نے دنیا میں عزت عطا فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پوڈ کاسٹ آج کا پاکستان کہاں کھڑا ہے۔ مجھے سیٹھ محمد حسین کہتے ہیں۔ اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے چیئرمین پاک سول سوسائٹی اور مرکزی رہنما ہے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے علی عمران شاہین صاحب۔ سب سے پہلے تو سر آپ کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے انتہائی قیمتی ٹائم میں سے وقت نکالا۔ سر مجھے بتائیے گا کہ آپ کی جو جماعت ہے پاکستان مرکزی مسلم لیگ، کن اس کے سیاست کرنے کے بنیادی مقاصد کیا ہے؟ دیکھیے جی، پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا جو بنیادی موٹو ہے وہ ہے نظریہ پاکستان۔ ہم ساری قوم کو نظریہ پاکستان کے اوپر جمع کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ نظریہ پاکستان ہی اس پاکستان کی بقا کی ضمانت ہے۔ جس نظریے کے اوپر یہ ملک بنا اسی پر یہ ملک چلے گا، اسی پر یہ آگے بڑھے گا، اس کے بغیر یہ ملک آگے بڑھ نہیں سکتا۔ جتنی بھی اس وقت پاکستان میں سیاسی جماعتیں کام کر رہی ہیں وہ نظریہ پاکستان لا الہ الا اللہ سے وہ انحراف کر چکی ہیں، وہ اپنا منہ موڑ چکی ہیں اور وہ کسی اور لائن پہ جا چکی ہیں۔ تو ہم اس نظریے کو دوبارہ اجاگر کرنا چاہتے ہیں اور اسی نظریے پر قوم کو جمع کرنا چاہتے ہیں، اسی پر اس کی تربیت کرنا چاہتے ہیں اور اسی پر آگے لے کے بڑھنا چاہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہم فلاح انسانیت کا کام کرنا چاہتے ہیں، خدمت خلق کا کام کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہماری سیاست کا بنیادی جو نعرہ ہے وہ یہی ہے، ہماری سیاست خدمت انسانیت کی خدمت، صرف مسلمانوں کی نہیں، ساری انسانیت کی خدمت، اسی کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں۔ مجھے بتائیے گا کہ فلاح انسانیت کے لیے جو آپ کی جماعت کام کر رہی ہے، سیلاب زدگان ہو یا کوئی بھی ملک پہ آفت زدہ وقت ہو، آپ کی جماعت جو ہے کس قدر جو ہے وہ عوام کے لیے فلاح انسانیت پہ کام کرتی ہے؟ دیکھیے، ہمارا ایک ریکارڈ ہے، آج سے ہم کام نہیں کر رہے، ہم 30-35 سال سے اس ملک کی خدمت کر رہے ہیں، لوگ جانتے ہیں، اور یہ بات انٹرنیشنل میڈیا اور انٹرنیشنل NGOs بھی اور سارے عوام بھی، پاکستان کے کروڑوں لوگ اور دنیا بھر میں دیکھنے والے جانتے ہیں کہ ہمارے کارکن اور ہمارا سیٹ اپ اور ہمارا نیٹ ورک بالکل نچلی سطح تک عوام کے اندر موجود ہے، اور جہاں پہ بھی کوئی مصیبت آئے، مشکل آئے اور کوئی بھی ڈیزاسٹر ہو تو ہمارے کارکن وہیں اسی وقت جو ان کے پاس وسائل ہوتے ہیں خدمت میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ معمولی سے معمولی ایکسیڈنٹ ہو، کار ایکسیڈنٹ ہو، گاڑیوں کی ٹکر ہو، آگ لگے یا کوئی بڑے سے بڑی آفت آئے، فوری طور پر ہمارا جو نیٹ ورک بنا ہوا ہے وہ فوری طور پر اپنا کام شروع کر دیتا ہے، اور پورے ملک میں ہمارا ریکارڈ ہے کہ ہم لوگ سب سے پہلے، ہمیشہ ہمارا ریکارڈ ہے اللہ کے فضل سے کہ جہاں پہ بھی کوئی مشکل کی گھڑی آئے تو ہم سب سے پہلے خدمت کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ ابھی میں نے ریسنٹلی قصور میں دیکھا کہ جب قصور میں سیلاب کی جو تباہ کاریاں جو قصور پہ آئیں، اس میں آپ کی جماعت کے کارکنان جو ہیں ایک
बड़ा उनका अहसन इकदाम था कि राशन पहुंचाना, उसमें ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम तर चीज़ें मुतासरीन को पहुंचाना, यहाँ तक कि जानवरों के लिए जो साइलेज वगैरह था उसका भी इंतज़ाम किया करना। गया। मुझे बताइएगा कि ये सारे इंतज़ामात को करने के लिए एक हैंडसम बजट की ज़रूरत है। जी, ये कहाँ से डोनेट करते हैं आप? ये देखिए, हमारा तो एक ट्रैक रिकॉर्ड है, पीछे हम कई दहाइयों से ये काम कर रहे हैं। अवाम के अंदर हमारी पजीराई मौजूद है, अवाम हमें जानते हैं और कौम का बच्चा बच्चा हमें पहचानता है कि ये लोग खिदमत खल्क के जज्बे के साथ इस मुआशरे के अंदर मौजूद हैं। तो लोग ही हमारे साथ तावन करते हैं। हमारा अपना कोई बजट नहीं है, हमारी कोई अपनी कोई यानी इकोनॉमी का कोई सिस्टम नहीं है, हमारी कोई फैक्ट्रियां नहीं हैं। लोगों की तरफ से हमें डोनेशंस मिलते हैं, लोगों की तरफ से हमें तावन मिलता है। लोग ही हमें पहचान के, हमें जान के और हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसको देख के हमारे साथ भरपूर तावन करते हैं और हम वो सारे का सारा 100% जितना भी बजट इस मद में आता है खिदमत खल्क के लिए वो वहीं पर खर्च होता है। आपने बात की ना जानवरों के लिए चारा, सैलेज वगैरह, तो आप ज़रा सोचिए यानी खिदमत खल्क के लिए बुनियादी जो ग्रास रूट लेवल पर हमारा जो काम है ना, ये उसकी गवाही है, दलील है कि हम लोग जानते हैं कि लोगों के लिए कौन कौन सी मुश्किल हो सकती है। इंसानों को लोग, आम लोग भी जाते हैं, जाके खाना दे के आ जाते हैं, बिरयानी के जो उनके डब्बे बने होते हैं वो तकसीम करके आ जाते हैं, लेकिन ये किसी को ख्याल नहीं आता कि लोगों की अपनी ज़रूरत से ज़्यादा उनके जानवरों की अहमियत होती है। वो लोग जानते हैं कि उनकी ज़िंदगी को आगे जो चीज़ चलाएगी वो उनके जानवर होंगे, उनकी इकॉनमी होगी। तो हम अल्लाह के फजल से इस बात को जानते हैं कि कौन सी ज़रूरत लोगों के लिए सबसे पहले है, तो हम उसको देख के आगे काम करते हैं। क्या आपको इतनी डोनेशन मिलती है कि आप रमज़ान शरीफ में अक्सर औकात में हम देखते हैं कि इफ्तारी के दस्तरखान तो जगह जगह पे लगे होते हैं, लेकिन पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की जानिब से सहरी के भी दस्तरखान लगाए जाते हैं। और बड़ा ही काबिल गौर बात यहाँ पे ये है कि बड़ा अहम फिक्रा जो है, मैं समझता हूँ कि इफ्तारी के दस्तरखान के और सहरी के दस्तरखान के साथ साथ सफ़ेद पोश लोगों के घरों में भी खाना पहुँचाया जाता है। इस हवाले से क्या कहेंगे? जी देखिए, ये जो ना मैं समझता हूँ तारीख़ में आपको इसकी नज़ीर नहीं मिलेगी, मिसाल नहीं मिलेगी। जिस तरीके से हमारे कारकुन और हमारी जमात के जो नेटवर्क है ना, रमज़ानुल मुबारक में सहरी का अहतमाम करता है। लोगों के अफ्तार का अहतमाम तो अब तब करेंगे ना जब लोग रोज़ा रखेंगे। लोगों को रोज़ा रखवाना, सहरी का अहतमाम करना, इस तरह की मिसाल आपको पूरी पाकिस्तान तो क्या शायद दुनिया में आपको नहीं मिलेगी कि कई मिलियन लोगों को, हज़ारों लाखों लोग मिल के सहरी बना के तैयार करके घर घर जाके दे के आ रहे होते हैं और सहरी के पॉइंट बने होते हैं और एक एक ज़िले में कई सौ देगें रोज़ाना पक रही होती हैं और तकसीम हो रही होती हैं। और यही वो काम है कि लोग हमें जानते हैं, हमें पहचानते हैं और जो असहाबुल खैर हैं वो हम पर ट्रस्ट करते हैं और वो हमारे साथ भरपूर तावन करते हैं और उसी तावन को फिर हम आवाम तक पहुंचाते हैं। आपको इस तरह की मिसाल कहीं नहीं मिलेगी कि लोग इस तरीके से सहरी लोगों को करवाएं और इतने बड़े पैमाने पर करवाएं। एक छोटे छोटे जो गाँव हैं उनके अंदर देगें पक रही होती हैं, शहरों के अंदर पॉइंट्स बने होते हैं। तो इसी तरीके से यानी कई सौ देगें हर ज़िले में और बड़े बड़े शहरों में पक रही होती हैं और वो तकसीम हो रही होती हैं और बड़े ही एहसन तरीके से, बड़े सिस्टमेटिक तरीके से। ना खाना ज़ाया होता है और ना लोगों को धकमपेल होती है, ना किसी की इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किया जाता है और बाइज़्ज़त तरीके से लोगों के घरों में जाके या पॉइंट्स के ऊपर भी इफ्तारियाँ करवाई जाती है और लोग आके भी लेके चले जाते हैं बड़ी इज़्ज़त के साथ। और ये बड़ा शानदार काम है। तो इस काम को बढ़ाने की ज़रूरत है, मज़ीद इसको आगे ले जाने की ज़रूरत है। मेरा सवाल वही है कि इसके लिए जो हैंडसम डोनेशन की ज़रूरत है, डोनेशन जो आप लेते हैं ये कहाँ से आप? मैंने आपको बताया भी है कि ये अवाम के अंदर से ही आता है। कोई इसके लिए हमारे पास ताजर बरादरी से आता है, दुकानदारों से आता है, आम लोगों से आता है, जो बड़े बड़े पाकिस्तान के असहाबुल खैर लोग मौजूद हैं। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान इस सिलसिले में दुनिया के अंदर अपना एक नाम रखता है कि पाकिस्तान के लोग सबसे ज़्यादा दुनिया के अंदर चैरिटी करते हैं। तो खैरात पाकिस्तान के लोग सबसे ज़्यादा, सदका और खैरात सबसे ज़्यादा देते हैं। तो वही लोग हमारे साथ तावन करते हैं और वही तावन हम आगे तकसीम कर देते हैं। मुझे बताइएगा कि आपकी जो सियासी जमात है पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग, आज के पाकिस्तान के लिए क्या नज़रिया रखती है? पाकिस्तान के लिए हमारा नज़रिया पाकिस्तान है और पाकिस्तान के दिफा की बात करना, पाकिस्तान की खिदमत की बात करना, पाकिस्तान की तामीर की बात करना, पाकिस्तान को आगे बढ़ाने की बात करना, पाकिस्तान का दुनिया के अंदर नाम और इसका मुकाम बुलंद करने के लिए अपनी सारी सलाहियतें सर्फ करना। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान है तो हम हैं, बिल्कुल। तो सबसे पहले हमने इस पाकिस्तान का दिफा करना है
اور ایک بہت بڑی بات میں کرنے لگا ہوں، وہ کیا ہے کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا کوئی بندہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس کے مفادات پاکستان سے باہر ہوں، جس کی جائیداد باہر ہو، جس کے بچے باہر ہوں، جس کے بچے تعلیم باہر حاصل کر رہے ہوں، یا وہ اپنی عید باہر جا کے مناتا ہو، یا پھر وہ اپنا علاج باہر کرواتا ہو، ایک بھی نہیں ملے گا۔ بڑی اہم بات کر رہے ہیں۔ ہاں جی، کوئی نہیں ملے گا۔ 100% لوگ یہیں پہ پیدا ہونے والے، یہیں پہ ان لوگوں کی خدمت کرنے والے، اس پاکستان کی تعمیر کرنے والے، اور اس سے آگے بڑھ کے اس پاکستان کے دفاع میں اپنا خون پیش کرنے والے، سب کچھ لٹا دینے والے لوگ، اور ساری قوم کو نظریہ پاکستان پر اور پاکستان کے جو جھنڈے ہیں، پاکستان کا جو جھنڈا ہے اس کے اوپر جمع کرنے والے کہ ہمارا سب کچھ پاکستان ہے۔ اس طرح کی آپ کو کوئی جماعت نہیں ملے گی کہ جو یہیں پہ پیدا بھی ہو اور اس ملک کی اس کا دفاع بھی کرے اور پھر اس کے بعد یہیں پہ دفن بھی ہو۔ یہ ہے اصل بات۔ یہاں پہ میرا آپ سے بڑا اہم سوال ہے کہ پاکستان اس وقت کن ان بڑے اندرونی سیاسی معاشی سیکیورٹی چیلنج کا سامنا کر رہا ہے اور ان کی اصل وجوہات کیا ہے؟ دیکھیے، پاکستان مسائل ساری دنیا میں ہر ملک کے لیے ہوتے ہیں۔ کیا امریکہ کے لیے مسائل نہیں ہے؟ چائنا کے لیے نہیں ہے؟ دنیا کی سب سے بڑی طاقت امریکہ خود کو کہلواتا ہے نا۔ تو ابھی اس نے کہا ہے کہ ہم 50% اپنا بجٹ بڑھا رہے ہیں کہ ہمیں بڑے مسائل ہیں۔ ٹرمپ نے بھی کہا ہے، کہتا ہے جی ہم جتنا بڑا سیکیورٹی چیلنج کا سامنا اس وقت کر رہے ہیں پوری تاریخ میں ہمیں کبھی نہیں ہوا، تو ہمارا ملک شدید خطرے کے اندر ہے۔ تو آپ یہ مت سمجھیں کہ سیکیورٹی چیلنج کسی کے لیے نہیں ہے، امریکہ کے لیے ہے تو اس کا مطلب ہے پھر ہر ایک کے لیے ہے، پاکستان کے لیے بھی سیکیورٹی چیلنجز ہے۔ تو اس سے تو کوئی نکل نہیں سکتا، یہ مسئلے ساتھ چلتے ہیں اور ہر ملک کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو ہمیں ان مسائل کو حل کرنے کے لیے اس قوم کو ایک بنانا ہے اور ساری قوم کو ایک ہی بات سمجھانی اور بتانی ہے کہ پاکستان کا دفاع سب سے پہلے۔ بالکل۔ تو اگر ساری قوم اس بات پر جمع ہو جائے نا کہ ہمارا سب کچھ ہمارا پاکستان ہے، تو یہ سارے سیکیورٹی کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے، معاشی مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ اور ایک بڑی بات میں کرنے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ قوم کو اس بات کا شعور آ جائے کہ کون لوگ ان کے مفادات کا تحفظ کر رہا ہے، کون ان کی خدمت کر رہا ہے۔ پاکستان کے اندر سیاست کرنے والے اور پاکستان پر حکومت کرنے والے جو لوگ ہیں، جو اس وقت اقتدار کی کرسی پر قابض ہیں، ایک پارٹی ہے 1981 سے اقتدار کے ایوانوں میں کسی نہ کسی شکل میں آج تک موجود ہے، 46-47 سال ہو چکے ہیں وہ لوگ اقتدار کے اندر ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہمیں مزید اگر ایک دفعہ موقع مل جائے تو ہم پاکستان کی تقدیر بدل دیں گے، فلاں کر دیں گے، ڈھمکاں کر دیں گے۔ میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں، جتنے بھی لوگ اقتدار میں بیٹھے ہیں ان کے بارے میں بھی اور ان کے بارے میں بھی، کہ ان کے پاس اربوں روپے کی پراپرٹیز ہیں، لیکن جب ان کے جا کے آپ کاغذات تلاش کرنا شروع کریں تو کچھ بھی نہیں ملے گا، ان کے اپنے نام کچھ بھی نہیں ہے۔ محلات میں رہتے ہیں، 25,000 کنال کے گھر میں رہیں گے، لیکن پتہ کریں یہ کس کے نام ہے، پتہ ہی کوئی نہیں کس کے نام ہے۔ ان کا اپنا کاروبار ان کے اپنے نام پر نہیں ہے، اس کا نام اپنے نام پر نہیں رکھتے، اور ہمارے ٹیکس سے بنے ہوئے جو منصوبے ہوں گے سارے کے سارے یہ اپنے ناموں پر رکھیں گے، علاج ان کا باہر ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے پاکستان کی معیشت کو اور نظام کو ٹھیک کرنا ہے نا، تو عوام کو یہ شعور دینا ہے کہ آپ لوگ جب تک اس بات کو، بنیادی بات کو نہیں سمجھیں گے کہ آپ کا اصل میں سب سے زیادہ مخلص کون سا طبقہ ہے، کون سی جماعت ہے جس کا سب کچھ پاکستان کے اندر ہے۔ اور میں آپ کو ایک بڑی حیران کن بات بتاؤں، ہم لوگ پچھلی کئی دہائیوں سے پاکستانی قوم کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن آج تک ہم نے کسی بھی اپنے فلاحی منصوبے کا نام اپنے کسی ذمہ دار، اپنے کسی بڑے، اپنے کسی صدر، اپنے کسی امیر، اپنے کسی چیئرمین کے نام پر نہیں رکھا، عوام کے نام پر، اور عوام کے منصوبے عوام کی طرف سے پاکستان کے نام پر ہم نے اپنی ذات کو نہیں، اپنے پاکستان کو مقدم رکھا ہے۔ اور جب تک آپ پاکستان کو مقدم نہیں رکھیں گے پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اگر آپ نے عوامی نام سے ان کو رکھا ہے تو کوئی ایک دو ایگزامپل ذرا مجھے دیں۔ دیکھیں اس وقت بھی ہمارا جو ہے نا، اس کا نام کیا ہے، شعبہ خدمت خلق، ٹھیک ہے، پاکستان مرکزی مسلم لیگ، اس کے تحت ہم یہ سارے کام کرتے ہیں۔ ہم ڈسپینسریاں بناتے ہیں، ہم ہسپتال بھی چلا رہے ہیں، اور مریدکے میں ہمارا ہسپتال، اس کا نام ہے العزیز ہسپتال، اور کراچی میں ہے اس کا نام ہے دی ماڈرن ہاسپٹل، حیدرآباد میں اس کا نام ہے اما عائشہ ہسپتال۔ ہم نے اپنے ذاتی نام پر سندھ کے اندر ہسپتال بنے ہوئے ہیں، اور اسی طریقے سے فیصل آباد میں، پورے ملک میں بنے ہوئے ہیں اور کام کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ہسپتال ہے نا، یہ سارے کے سارے انہی لوگوں کے ناموں پر، انہی لوگوں کی تجویز پر رکھے گئے ہیں جن لوگوں نے ان کے لیے ڈونیشن دیا ہے۔ تو بات یہ ہے
کہ ہم اپنی ذات کو مقدم کسی جگہ پہ نہیں رکھتے، پاکستان کو اور پاکستان کے عوام کو اور قوم کو یکجا کرنے والے ہر طرف سے ہمارے منصوبے اور ہمارا کام اس طرح کا ہوتا ہے۔ میرا اگلا سوال ہے کہ مہنگائی، بے روزگاری اور معاشی عدم استحکام سے نکلنے کے لیے موجودہ پالیسیوں کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، حکومت کام اس پر کرتی ہے۔ آپ مجھ سے ہمارے بارے میں بات کریں تو ہم اس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ہم لوگ ذاتی طور پر جتنی ہماری کیپیسٹی ہے اس کے اندر رہ کے بے روزگاری کو ختم کرنے کے لیے لوگوں کو ریڑیاں بھی دے رہے ہیں، لوگوں کو رکشے بھی دے رہے ہیں، لوگوں کو لوڈرز بھی دے رہے ہیں، لوگوں کو موٹر سائیکلیں بھی دے رہے ہیں، لوگوں کے لیے ہم جو ہے نا وہ سٹالز بھی لگوا کے ان کو قسطوں کے اوپر دے رہے ہیں۔ تو بلا سود مکمل، یہ کوئی دعوے یعنی صرف نام کی حد تک نہیں ہے، یہ پورے دعوے کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں کہ مکمل بلا سود ان کو ہم یہ سب کچھ سپلائی کرتے ہیں۔ ہم تو اپنی کیپیسٹی میں یہ کام کر رہے ہیں۔ اب بات ہے حکومت کی۔ اب حکومت کی پالیسیاں اپنی ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، کس طریقے سے کرتے ہیں، وہ آپ کے سامنے ہے۔ دیکھیے، ابھی IMF نے ایک رپورٹ پیش کی، انہوں نے کہا کہ پاکستان کے گزشتہ 20 مہینوں میں 5300 ارب کی کرپشن ہوئی ہے۔ کتنا بڑا پیسہ ہے۔ اب پاکستان آگے کیسے بڑھے گا؟ پنجاب کے اوپر انہوں نے رپورٹ پیش کی کہ پتہ نہیں کتنے 100 ارب کی انہوں نے رپورٹ پیش کی، 10,000 ارب کا لوگ کہہ رہے تھے۔ اتنی بڑی کرپشن اور اتنا بڑا پیسہ ضائع ہو رہا ہے، اور یہ ہماری حکومتیں کر رہی ہیں۔ وسائل کا جو ناجائز استعمال ہے اور وسائل کا جو ضیاع ہے، اس کو روکنا سب سے پہلی ہماری ذمہ داری ہے کہ پاکستانی قوم کے جو ٹیکس کا پیسہ جمع ہوتا ہے اس کو ضائع نہ کیا جائے، بے تحاشا اور ناجائز استعمال نہ کیا جائے۔ اب یہ جو ہمارے حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، وہ کس طریقے سے ان وسائل کو تباہ کرتے ہیں، اپنے اوپر کیسے، اب ان کے پروٹوکولز ہی نہیں ختم ہوتے۔ وہ ہوائی جہاز لے کے تو شروع ہو جاتے ہیں، ہم جو ہے نا بیٹے کی شادی کے کارڈ تقسیم ہم نے کرنے ہیں۔ تو اس طریقے سے پاکستان آگے کیسے بڑھے گا جب آپ جو ہے نا وسائل کو ایسے برباد کریں گے؟ اور دیکھیے یورپ نے کیسے ترقی کی ہے۔ میں ایک مختصر سی آپ کے سامنے بات کرتا ہوں۔ انہوں نے اپنی قوم اور اپنے لوگوں کے سامنے ایک نظریہ متعارف کروایا ہے کہ کرپشن نہیں ہوگی، ہم پوری ایمانداری کے ساتھ کام کریں گے۔ اور ان کا صدر اور ان کا وزیر اعظم اور ان کے بڑے بڑے لوگ جیسے اقتدار سے باہر آتے ہیں نا، وہ عام گاڑیوں میں سفر کر رہے ہوتے ہیں، عام، کسی پر کرپشن کا کوئی چارج نہیں ہوتا، کوئی الزام نہیں ہوتا، اور جیسے وہ ہاتھ صاف لے کے آتے ہیں ویسے ہی ہاتھ صاف لے کے چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے ایک ہی نظریہ متعارف کروایا کہ ہم نے ملک کے ساتھ مخلص ہونا ہے اور کرپشن بالکل نہیں ہونے دینی۔ آپ اس ملک کے اندر سے صرف اس کرپشن کے اس بھوت کو نکال دیں، اس جن کو نکال دیں، اور یہ جو ہمارے حکمران لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ صرف کرپشن بند کر دیں۔ حالانکہ یہ خود ارب پتی کھرب پتی ہوتے ہیں، اس کے باوجود یہ باز نہیں آتے۔ تو یہ کام اگر ایک کام ہو جائے نا تو پاکستان سے زیادہ دنیا میں معاشی لحاظ سے کوئی بھی مضبوط ملک نہیں ہے، اس سے آگے کوئی نہیں جا سکے گا۔ حکومت الوقت جو بے روزگاری کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے، کیا آپ ان سے مطمئن نہیں ہیں؟ کون سے اقدامات ہیں مجھے بتائیں تو صحیح، کچھ پتہ تو چلے۔ لوگ پاکستان سے بھاگ بھاگ کے باہر جا رہے ہیں۔ خود آپ ڈیٹا انڈیکس دیکھیں، اس کے اندر پتہ چلتا ہے کہ 10 لاکھ کے راؤنڈ اباؤٹ لوگ ہر سال پاکستان سے نکل کے باہر جا رہے ہیں۔ وہ لوگ کیوں جا رہے ہیں؟ اگر ان کے پاس روزگار کے ذرائع یہاں پہ موجود ہیں، اور حکومت اپنے سرکاری محکمے سارے کے سارے بیچ رہی ہے، PIA تک کو بیچ دیا گیا ہے، اور پتہ نہیں کون کون سے کہتے ہیں جی ابھی ہم 23 محکمے بیچ رہے ہیں، سارا کچھ تو وہ ختم کر رہے ہیں کہ ہم کوئی سرکاری محکمہ نہیں، سکول اور اسپتال تک بیچ رہے ہیں۔ تو بے روزگاری ختم کرنے کے لیے مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا وہ کیا کر رہے ہیں۔ بلکہ افسوس کی بات یہ ہے کہ پنجاب کے اندر جو غریب لوگ تھے، جو ریڑیاں تھیں، جو پتھارے تھے، جو اڈے تھے، جو اسٹال تھے، ان سب کو گندگی اور غلاظت کہہ کے صفائی کا نام دے کے سب کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ 20 لوگ، میں خود جانتا ہوں جو غریب تھے، جن کے اس طریقے سے ریڑیاں اور پتھارے اور جن کے اڈے تھے ان کو تباہ کیا گیا، وہ بیچارے دل کا دورہ پڑا مر گئے۔ تو لوگوں کو تو بے روزگار کیا جا رہا ہے، ان کا روزگار ان سے چھینا جا رہا ہے، دینا تو بات کی بات ہے۔ ان کو ریڑیاں بھی تو تقسیم کی، یہ تو میں نے اس کا پورا سروے کیا ہے، میں نے اس کے اوپر پورا کام کیا ہے، یہ 5% سے زیادہ نہیں ہے۔ جی دیکھیں، ایک بندہ عرصہ 10 سال سے ناجائز تجاوزات قائم کر کے بیٹھا ہے، ٹھیک ہے۔ بعض دیکھنے میں ایسے بھی واقعات سامنے آئے ہیں کہ جگہ کس کی ہے، بیٹھا کون ہے، مالک کون ہے، بیٹھا کون ہے، عرصہ دراز سے۔ تجاوزات کو ختم کرنا، اس کے الٹرنیٹ ان کو حل دینا، اس میں میں نہیں سمجھتا کہ دیکھیے اس میں 2 چیزیں ہیں۔ تجاوزات کسی کے بھی وہ سارے ختم ہونے چاہیے، بالکل ٹھیک ہے، اور
جو ناجائز تجاوزات، ناجائز حکومت، جو لوگ فارم 47 کی ناجائز حکومت بنا کے اقتدار کے اوپر ناجائز قابض ہو گئے ہیں، کیا ان کو اقتدار میں بیٹھے رہنا چاہیے یا ہم ان کو بیٹھے رہنے کی اجازت دیں؟ سب سے پہلے تو ان کو نکلنا چاہیے اقتدار سے اور جائز طریقے سے ان کو اقتدار کے اندر آنا چاہیے۔ اب ایک غریب آدمی، میں نے خود دیکھا ہے، میں نے لاہور کے اندر اور پنجاب بھر کے اندر میں نے سفر بھی کیے ہیں اور اس پر سروے باقاعدہ کیا ہے، اکثر جو لوگوں کو جو کاروبار تباہ کیے گئے نا وہ ناجائز تباہ کیے گئے ہیں۔ مثلاً سڑک کے اوپر ایک کھمبا ہے، کھمبے سے پیچھے کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے جہاں سے نہ کسی نے گزرنا ہے، نہ کوئی فٹ پاتھ ہے، نہ کچھ لینا دینا ہے، وہاں پہ جا کے اس کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگوں کی دیواروں کے ساتھ جو بورڈ لگے ہوئے ہیں جن سے کسی کو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، ان بورڈوں کو تباہ کیا گیا ہے۔ اور جہاں پہ یعنی 80 سے 90% جو ہوا ہے نا یہ سارا آپریشن ہو رہا ہے اور ہوا ہے یہ ناجائز ہوا ہے۔ تو پہلے بھی حکومتیں بھی چلتی ہیں، پہلے بھی نظام چلتے ہیں، پہلے بھی لوگ صفائیاں کرتے ہیں، کارپوریشن والے لوگوں جو تجاوزات ہیں وہ ختم کرتے ہیں، لیکن اس طریقے سے بے رحم آپریشن کرنا اور لوگوں کو مکمل طور پر تباہ کرنا، اور ایک ناجائز حکومت خود جو ناجائز ہے، پورا اقتدار پر ناجائز قبضہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے، وہ کسی غریب کے ہاتھ میں پکڑا ہوا سامان جو وہ بیچ رہا ہے بازار میں کھڑے ہو کے یا سڑک پہ یا گلی میں، اس سے کسی کو کوئی مسئلہ نہیں، نہ وہ ٹریفک میں کوئی خلل پیدا کر رہا ہے، نہ کسی کا راستہ روک رہا ہے، اس کو پکڑ کے تو اس سے مال اس کا چھین لینا، اس کا سامان چھین لینا، یہ بھی تو ناجائز ہے نا۔ لیکن یہ بھی تو ناجائز ہے نا کہ دیکھیں ایک بندہ گورنمنٹ کی جگہ پہ عرصہ دراز سے نسل در نسل یہ تو میں کہتا ہوں جی، اس میں نا تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے، حکومت کوئی بھی ہو، حکومت کوئی بھی، اس کو ذرا تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک ہے ناجائز قبضہ، اس کو آپ ختم کروائیں، ایک ہے ناجائز لوگوں کو تنگ کرنا۔ مثلا ایک دکاندار ہے، اس نے پیچھے دکان رکھی ہوئی ہے اور اب اس نے اگر اپنی جگہ پہ کرائے کی جگہ جو جس کا وہ کرایہ دے رہا ہے، اس نے اگر 2 غریب لوگوں کو سامنے اپنی دکان کے اپنی جگہ پہ سٹال لگا کے دیا ہوا ہے، آ کے اس کو توڑا جاتا ہے کہ یہ یہاں پہ جناب یہ ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے، یہ ٹھیک ہے؟ لیکن وہ بیٹھا سرکار کی جگہ میں نہیں کرایہ دے رہا ہے ایک بندہ، نہیں کرایہ دیکھیں راستوں کا سڑکوں کا کرایہ تو سڑکوں کا کرایہ نہیں، وہ جگہ برآمدہ اس کا ہے جو اس نے دیا ہے، راستہ الگ ہے۔ دیکھیں جہاں وہ کہتے نہیں ہم صفائی کر، وہ یہ کہتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں ہم تجاوزات نہیں ہٹا رہے، ہم صفائی کر رہے ہیں۔ اور یہ جو ہے نا ہم آپ کی دکان کی بھی، میں نے تو اتنا دیکھا ہے کہ دیوار کے ساتھ لگے ہوئے جو پوسٹ جو ہوتے ہیں نا پینافلیکس، ایک تو ہے نا بورڈ، ایک ہے پینافلیکس انہوں نے پھاڑ دیے کہ یہ بھی تجاوزات میں۔ آپ حیران ہوں گے، آپ بازار میں ذرا سڑک پہ ذرا جائیں اور مارکیٹوں میں جا کے دیکھیں حالات، آپ حیران ہوں گے کہ کس کس طرح سے لوگوں کو ناجائز تنگ کیا گیا۔ اچھا مجھے بتائیے گا کہ پاکستان کے جمہوری نظام کو مضبوط بنانے میں سب سے بڑی رکاوٹیں کون کون سی بات؟ سب سے بڑی رکاوٹیں جو ہے نا یہ ساری سیاسی جماعتیں ہیں جن کا کوئی قبلہ نہیں ہے، مفاد، ذاتی مفاد ان کا قبلہ ہے۔ پہلے یہ ایک دوسرے کے خلاف نعرے لگاتے تھے اور ایک دوسرے کو گالیاں دیتے تھے اور ایک دوسرے کے خلاف پتہ نہیں کیا کچھ کرتے تھے، لیکن جیسے ہی ان کا مفاد اکٹھا ہوا تو یہ اکٹھے ہو گئے۔ پاکستان کے اندر اگر آپ نے جمہوری نظام کو مضبوط کرنا ہے نا تو اس کو نیچے لے کے جانا چاہیے اور عوام کو اعتماد دینا چاہیے۔ اور میں آپ کو ایک اور بڑی حیران کن بات سناؤں، وہ یہ ہے کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے ابھی پورے پاکستان کے اندر الیکشن کروائے ہیں، یو سی کی سطح پر انٹرا پارٹی الیکشن۔ پاکستان کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ کسی پارٹی نے یو سی کی سطح کے اوپر اس طرح کے الیکشن کروائے ہوں، یہ واحد مثال ہے جو قائم کی گئی ہے۔ میں حیران ہوا ہوں کہ لوگوں کی اس کے اندر انٹرسٹ ہے نا، لوگوں کا اس کے اندر آنا ہے اور اس کے اندر حصہ لینا ہے، وہ بڑا حیران کن تھا۔ بہت زیادہ لوگ آئے ہیں، اس سے مجھے لگا کہ لوگوں کا اس سسٹم کے اوپر اعتماد ابھی ختم نہیں ہوا۔ لوگ اس سسٹم کو چلانا چاہتے ہیں لیکن لوگوں کو اعتماد نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں ہم ووٹ کسی کو دیتے ہیں نکلتا کسی کو ہے، ہوتا کچھ ہے کرتے کچھ ہے اور یہ فراڈ کرتے ہیں ہمارے ساتھ۔ اگر یہ جمہوری جماعتیں واقعی جمہوریت کے اوپر پورا یقین رکھتے ہوئے اس کو اسی طریقے سے اپلائی کرنا شروع کرتے ہیں جیسے اس کی ضرورت ہے تو یہ کام سیدھا ہو جائے گا۔ پاکستان میں جمہوری سسٹم مضبوط نہ ہونے کی وجہ صرف ان جو ہماری جمہوری جماعتیں ہیں، پارٹیاں ہیں، ان کے ذاتی مفادات ہیں، اس کے علاوہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دوسری بات مکمل طور پر قصوروار سیاسی جماعتوں کو دیکھیے، اگر یہ بندے کے پتر بن جائیں تو یہ کام ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر یہ استعمال ہی نہ ہو، باری باری استعمال نہ ہو، ایک ہے سیاسی پارٹی، اس کے لوگ آپ لوگ جانتے ہیں، پرویز مشرف آیا، اس نے سب کو ہانکا، ایک پارٹی بنا دی، تو ایک شخص نے کہا کہ میں ان کو واپس نہیں لوں گا کیونکہ میری پارٹی سے لوگوں نے چھلانگیں لگائی ہیں مشکل وقت میں اور نئی پارٹی بنا لی ہے۔ لیکن جب وہی
بندہ اقتدار میں آیا تو سارے بندے واپس لے لیے. اب اس کے بعد ایک اور بندہ پاکستان میں اقتدار میں آیا تو پرویز مشرف کے سارے بندوں کو لے کے اس نے پاکستان میں حکومت بنا لی. حالانکہ اس نے کہا تھا کہ میں نئے لوگ لے کے آؤں گا, نئے چہرے لے جاؤں گا, نوجوانوں کو لاؤں گا, وہ کچھ نہیں ہوا. اب آگے جب چل کے ساری پارٹیاں ایک ہو گئیں, ایک کے خلاف سارے جمع ہو گئے, یعنی ان کا کوئی قبلہ ہی نہیں ہے. یہ باری باری کسی کے ہاتھوں جب استعمال ہوتے ہیں تو اس کو موقع ملتا ہے, اگر یہ استعمال نہ ہو تو یہ کام نہیں ہوگا. مجھے بتائیے گا کہ خطے میں بدلتی ہوئی صورتحال افغانستان, بھارت, ایران اور پاکستان کے لیے کس حد تک جو ہے خطرناک ہو سکتی ہے؟ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اب کبھی کسی ممالک کے حالات کشیدہ ہو جاتے ہیں, کبھی کسی ممالک کے, جیسا کہ آج کل امریکہ اور ایران کے بڑے حالات کشیدہ ہیں, تو کیا کہیں گے آپ اسے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ حالات 100% آپ کی مرضی کے موافق کبھی بھی نہیں ہو سکتے. آپ کہیں کہ سب کچھ آپ کے موافق دنیا میں چلنا شروع ہو جائے, نہیں ہو سکتا. مثلاً میں ایک مثال دیتا ہوں, چین ہے نا, چین کی سرحد 12 ملکوں سے لگتی ہے, 12 کے 12 ملکوں کے ساتھ اس کا پھڈا ہے, ٹھیک ہے نا. تو کوئی ہم نے تو وادی شخص گام اس کے حوالے کر کے تو اپنی جان چھڑائی تھی, ورنہ ہمارے ساتھ بھی اس کا چکر چل رہا تھا. تو دنیا کا کوئی ملک نہیں ہے ایسا کہ جس کا یہ مسئلہ نہ ہو. یہ مسئلے چلتے رہتے ہیں, یہ کام ہونے ہی ہونے ہیں. آپ نے اپنی مضبوط پالیسی بنانی ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا مفاد کہاں پہ کتنا ہے, اور پڑوسی بدلے نہیں جا سکتے. پڑوسیوں کے ساتھ معاملات کو درست رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو اپنے مفادات کو دیکھ کے سارے پڑوسیوں کے ساتھ اپنے مفادات کو ان کی جو اثر نو تشکیل ہونی چاہیے. افغانستان ہمارا پڑوسی ملک ہے, ہمارا دوست ملک ہے, مسلمان ملک ہے, ہمارا عقیدہ, ہمارا ایمان, ہماری ثقافت, ہمارا رنگ, ہمارا سب کچھ ان کے ساتھ ایک جیسا ہے. تو ان معاملات کو بات چیت سے حل کرنا چاہیے. ایران کے ساتھ بھی اسی طریقے سے اس مسئلے کو ٹھیک رکھنا چاہیے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں انڈیا کے ساتھ کشمیر کا ہمارا مسئلہ حل ہو, تو ہم تو اس کے ساتھ بھی کسی جنگ کے قائل نہیں ہیں. بات تو صرف کشمیر کی ہے نا, وہ کشمیر کا ناجائز قبضہ چھوڑ دے تو ہمارا اس کے ساتھ جھگڑا ختم ہو جائے گا. آگے کی باتیں وہ اور طریقے سے دیکھی جائیں گی. تو بات تو صرف اتنی ہے, پاکستان کو اپنے مفادات کے لیے میدان میں کھل کے آنا پڑے گا, اور کسی بھی مفاہمتی پالیسی کو چھوڑ کے اپنے مفاد کی پالیسی کو آگے لے کے آنا پڑے گا. اسی کو دیکھ کے بڑھیں گے آگے تو انشاءاللہ کام بنے گا. فلسطین کشمیر, بڑا اہم سوال میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں کہ فلسطین کشمیر اور دیگر عالمی تنازعات پر مسلم دنیا کا مؤثر کردار نظر کیوں نہیں آتا؟ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ تمام مسلم ممالک کو اس معاملے پر ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونا چاہیے؟ ضرور ہونا چاہیے. کیوں نہیں ہوتے؟ مسئلہ صرف یہ ہے, ایک تو ان کے اوپر خوف ہے, دوسرا اپنے اپنے مفادات ہیں. مثلاً یہ جو لوگ, اب کشمیر کی جب بات آتی ہے تو مسلم دنیا کے بہت سارے جو لوگ ہیں وہ انڈیا سے اس لیے پریشان ہو جاتے ہیں کہ انڈیا ایک بڑی اکانومی ہے, اس کے پاس ایک بہت بڑی آبادی ہے, اور ان کے ملکوں کو وہ ایک جو لیبر ہے نا, سستی لیبر, وہ ان کو فراہم کرتا ہے. اور ان ملکوں کی جو تجارت ہے, تیل کی تجارت ہو یا باقی تجارت ہو, تو وہ اس ملک کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. تو اس لیے وہ پھر کھل کے سامنے نہیں آتے کہ اگر ہم نے کشمیر کے اوپر پاکستان کا ساتھ دیا تو انڈیا کے ساتھ ہمارے جو تجارتی ریلیشنز ہیں اور ان سے جو سستی لیبر ہمیں ملتی ہے وہ خراب ہو جائے گی. اس لیے یہ جو چھوٹے چھوٹے مفادات ہیں ان کی وجہ سے پھر وہ کھل کے سامنے نہیں آتے. اب فلسطین کے اندر معاملہ بالکل مختلف ہے. چھوٹے چھوٹے مفادات نے مسلمانیت کو تو تباہ کر دیا. وہ تو تباہ کر دیا, وہ نقصان ہوا ہے. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں. امہ جب تک جمع نہیں ہوگی تو آپ کے مسئلے حل نہیں ہوں گے. آخر کیا وجہ ہے؟ سوچنے کی بات ہے. پورے ارض کے اوپر سوائے مسلمانوں کی کوئی مظلوم نہیں ہے, سوائے مسلمانوں کے کسی کا خون نہیں بہایا جا رہا, سوائے مسلمانوں کی کسی کی عزتیں نہیں لوٹی جا رہی, کسی کا قرآن نہیں جلایا جا رہا, کسی کے نبی کی توہین نہیں ہو رہی, کسی کی مسجدیں نہیں گرائی جا رہی, کسی کی عبادت گاہیں نہیں جلائی جا رہی, کسی کا عورتوں بچوں کا قتل عام نہیں کیا جا رہا, صرف مسلمان ہیں. تو یہ سمجھنے پر اگر یہ تیار ہو جائیں تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. تھوڑی سی غیرت دکھائیں. میں ایک مثال چھوٹی سی چند سیکنڈ میں آپ کو دیتا ہوں. مثلاً دنیا میں سکھ کتنے ہیں؟ ٹوٹل 2 کروڑ. لیکن وہ غیرت مند ہے نا, اپنے مذہب کے لحاظ سے بھی, اپنی ثقافت اور اپنی جو ان کی پہچان ہے دنیا اس کے لحاظ سے, تو ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. انڈیا کے اندر بھی ان کو ہاتھ نہیں. آرمی چیف کتنے ہیں جو سکھ ہیں, وہ بنے ہوئے ہیں, وہ بنے پہلے بھی بنے اور آج تک بنتے ہیں, ان کے بڑے بڑے. لیکن مسلمان کوئی نہیں بنتا. تو مسلمان جب تک اپنی اسلامیت پر فخر کر کے اپنے آپ کو مضبوط نہیں کریں گے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. 2 ارب مسلمان اور 2 کروڑ سکھ, 2 کروڑ سکھوں کو کوئی ہاتھ نہ لگا سکے اور 2 ارب مسلمانوں کی اوقات ہی نہ ہو دنیا میں.
یہ سوچنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی بات ہے. 58 ملک ہیں، ان کی تنظیم ہے، تو اس کے باوجود ان کی دنیا میں کوئی حیثیت ہی نہ ہو، کوئی ان کو پوچھنے والا ہی نہ ہو، کوئی ان کا پرسان حال ہی نہ ہو. ایک چھوٹا سا ملک میانمار جس کو برما ہے، وہ مسلمانوں کے اوپر بدترین ظلم ڈھائے اور اس پر کوئی بات کرنے والا ہی نہ ہو اور ان کا کوئی نام لینا اور اپنے ذاتی مفادات کے لیے زبان ہی نہ کھولے. اس سے بڑے افسوس کی کوئی بات نہیں ہے. یعنی اس میں تمام تر ممالک کے مسلم ممالک کے ذاتی مفادات شامل. جی ہاں، ذاتی مفادات ہیں ان کے، یہ ذاتی مفادات اور ان کی جو تجارتی مجبوریاں ہیں ان کے مسائل ہیں، اور وہ اپنی تجارتی مجبوریوں کو اور اقتصادی مسائل کو اور تجارتی جو ریلیشنز ہیں ان کو وہ اولویت دیتے ہیں اور باقی باتوں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. اچھا، مجھے بتائیے گا کہ کیا پاکستان کی خارجہ پالیسی موجودہ عالمی حالات سے ہم آہنگ ہے یا از سر نو تشکیل کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، جو خارجہ پالیسی ہوتی ہے یا داخلہ پالیسی ہوتی ہے اس کے اندر ہر وقت بہتری کی گنجائش موجود ہوتی ہے، ہر معاملے میں بہتری کی گنجائش ہمیشہ موجود ہوتی ہے. تو پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کو بھی بہتری کی ضرورت ہے اور داخلہ پالیسی کو بھی بہتری کی ضرورت ہے. مسلسل اس پر ورک ہونا چاہیے اور اس کو مزید بہتر بنانے کے لیے جتنا ہم کر سکتے ہیں اور ساری جماعتوں کو اعتماد میں لینا چاہیے. جو اس وقت عطاب کا شکار ہے اس کو بھی اعتماد میں لینا چاہیے کہ وہ ملک کا حصہ ہیں. تو پالیسی بنانے کے لیے جو پاکستان کی جو بھی پارلیمانی جماعتیں ہیں یا غیر پارلیمانی بھی ہیں لیکن ان کے ساتھ عوام کی ایک بہت بڑی تعداد جڑی ہوئی ہے، تو ان سب کو آن بورڈ لینا چاہیے اور اس کے اندر مسلسل مشاورت ہونی چاہیے. تو یہ پاکستان پھر آگے بڑھے گا اور یہ اس کے اندر تو مسلسل ورکنگ کی ضرورت ہے نا. یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے ایک پالیسی فکس کر دی ہے اب اس سے آگے کچھ نہیں ہو سکتا. یہ کوئی فکس ہونے والی چیز نہیں ہے، یہ تو ایک لچکدار چیز ہے اور اس کو مسلسل بہتر ہونا چاہیے. کہتے ہیں کہ اس میں حسب ضرورت رد و بدل ہونا چاہیے اور آپ کے ہمسائے نہیں بدل سکتے، پالیسیاں بدل سکتی ہیں. تو جو ہمسائے ہیں ان کے لیے بھی پالیسیاں بدلنی چاہیے اور مفاد کو دیکھ کے اس کو بہتر کرنا چاہیے. اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں. نوجوان نسل کو ملکی معاملات میں مثبت کردار ادا کرنے کے لیے کیا لاہ عمل کرنا چاہیے؟ دیکھیے، پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے نوجوانوں کی بہت بڑی اکثریت کے ساتھ نوازا ہے. یعنی 63%، 65% ہماری جو آبادی کا حصہ ہے وہ نوجوان ہے. اور دنیا میں یہ جو ہیومن ریسورس ہے، ہیومن پاور ہے، یہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. اب اس پاور کو ہم نے استعمال کیسے کرنا ہے، یہ سوچنے کی بات ہے. اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو ہم نے اس کا حل یہ نکالا ہے نا کہ ان کو پاکستان سے نکالو، یہ پاکستان سے باہر جائیں، وہاں سے پیسہ کما کے ہمیں بھیجیں تو پاکستان اس زر مبادلہ کے ساتھ چلے گا. تو ایک تو ہم نے اس کا حل یہ نکالا ہے، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پاکستان کے جو نوجوان بڑے اعلیٰ ٹیلنٹڈ ہیں اور بہت قابل ہیں وہ پاکستان سے بھاگ جاتے ہیں. ان کو پاکستان کی خدمت کرنی چاہیے. ان کے لیے ہمیں یہاں پاکستان کے اندر راستے نکالنے چاہیے. ان کے لیے ہمیں پاکستان کے اندر کام کرنے کی گنجائش پیدا کرنی چاہیے. وہ پاکستان کی خدمت کریں، وہ پاکستان کو سرو کریں. تو جو پاکستان کے عالی دماغ لوگ ہیں، تو جو ٹیلنٹ ہے پاکستان کا، گولڈن ٹیلنٹ ہے، اس کو پاکستان سے باہر لے بھیجنے کی بجائے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ پاکستان کی خدمت کے لیے یہاں پہ کام کریں. بہت بڑا کام ہے کرنے والا. پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے اس کی بہت زیادہ آبیاری کرنے کی ضرورت ہے. تو نئی نسل کو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حوصلہ دینے کی ضرورت ہے کہ پاکستان اللہ کے فضل سے مضبوط ہے. جس طریقے سے پاکستان بنا تھا وہ حالات اور آج کے حالات دیکھیں، زمین آسمان کا فرق ہے. پاکستان اللہ کے فضل سے ابھی انڈیا کو شکست دے چکا ہے نا، دنیا نے مانا ہے. اور دنیا بھر کی ٹیکنالوجی پاکستان کے مقابلے میں فیل ہوئی ہے اور پاکستان کو ختم کرنے کے لیے ساری دنیا لگی ہوئی ہے. کوئی بھی پاکستان کا دنیا میں دوست مخلص 100% نہیں ہے. اس کے باوجود پاکستان اللہ کے فضل سے کھڑا ہے، فرم ہے، مضبوط ہے. انشاءاللہ پاکستان کے نوجوانوں کو نا حوصلہ دینے کی ضرورت ہے. پاکستان کے نوجوانوں کو اس سلسلے میں کھڑا کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ لوگ اس ملک کی خدمت کے لیے یہیں پہ رہیں. کوئی پاکستان انشاءاللہ ڈوبنے والا نہیں ہے. پاکستان موجود رہے گا. جہاں جہاں پہ خرابیاں ہیں ان کو ہم سب مل کے ٹھیک کریں گے. میں آپ کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں. جیسا کہ ابھی آپ نے بات کی ہے کہ جیسے انڈیا کے جنگی جنون کو ہماری پاک آرمی اور تمام فورسز نے منہ توڑ جواب دیا ہے. اس سینیریو میں ایک نام انڈین میڈیا کے چینلز پر بڑا گونجتا رہا، سیف اللہ قصوری. کیا ریزن ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، پاکستان کے اندر جو لوگ پاکستان کے دفاع کی سب سے زیادہ بات کریں گے نا، میں وہی بات کرنے لگا ہوں. پاکستانی فوج ابھی آپ دیکھیں، کل انڈیا کے آرمی چیف کی پریس کانفرنس ہوئی ہے نا، اس میں بھی انہوں نے پاکستانی فوج کو ٹارگٹ کیا ہے.
پاکستان کے دفاع کے لیے جو جتنا زیادہ میدان میں آئے گا، جتنا زیادہ تحرک دکھائے گا، جتنا زیادہ کام کرے گا، قوم کو جوڑنے کی بات کرے گا، نظریہ پاکستان پر بات کرے گا، کشمیر کی زیادہ سے زیادہ بات کرے گا، انڈیا کے مظالم کی بات کرے گا، انڈیا نے جو ہمارے دریا ہم سے چھین رکھے ہیں ان کی بات کرے گا، انڈیا نے جو ہمارے اوپر دہشت گردی مسلط کر رکھی ہے، جو اس کی جتنی بات کرے گا تو وہ انڈیا اس کے خلاف اتنا ہی پروپیگنڈا کرے گا. یہ تو ایک الٹیمیٹ ٹروتھ ہے. تو اس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے، کیونکہ سیف اللہ قصوری ہو یا ان کے باقی لوگ ہوں، تو یہ لوگ جب کشمیر کی بات کریں گے اور سب سے بڑھ کے بات کریں گے، انڈیا کے جتنے بھی پاکستان کے خلاف جرائم ہیں ان کی بات کریں گے، تو انڈیا اس کے اوپر اتنا ہی تڑپے گا اور پریشان ہوگا. تو اس لیے اس پہ تو کوئی دوسری بات نہیں ہے، دوسری رائے نہیں ہے. انڈیا ہمارا دشمن ملک ہے، دشمن ہے، طے شدہ دشمن ملک ہے. جی ہاں. دشمن ملک ہونے کے ناطے جی جی. بار بار ڈرانا، بار بار دھمکانا اس نے اپنا وتیرہ بنا رکھا. جی ہاں جی ہاں. لیکن پاک آرمی نے جو ان کو سبق سکھایا، بلکہ پاک آرمی، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاک آرمی اور ہماری قوم تو ون ہو کے انہوں نے ان کو جو ہے نا منہ توڑ جواب دیا. ہاں جی ہاں جی. تو کیا کہیں گے پاک آرمی اور عوام کے درمیان جو محبت سامنے آئی، اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، یہ ایک بڑا شاندار اللہ تعالیٰ نے موقع پیدا فرمایا کہ دشمن نے ہمارے اوپر حملہ کیا اور ہم نے اس کا جواب دیا اور اس کے اوپر قوم جمع ہو گئی. بالکل. تو ساری قوم ایک ہوئی، انڈیا کو جواب دیا گیا اور اللہ کے فضل سے پاکستان کو اللہ نے دنیا میں عزت عطا فرمائی. تو یہ بہت شاندار موقع ہے، اس کو مزید جلا بخشنے کی ضرورت ہے، اس کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے. عوام کا اور ملک کا اور ملکی اداروں کا آپس میں جو کنیکشن ہے اور یکجہتی ہے، اس کو مزید بہتر بنانا چاہیے تاکہ ہم ایک ہو سکیں، اور جو باہم جو نفرتیں ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے. اور پاکستان کے عوام جس چیز سے پریشان ہوں اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کون سی چیزیں جو نفرت پیدا کر سکتی ہے، ہمیں تقسیم کر سکتی ہے، اس کا توڑ کرنا چاہیے. جنگ سے کبھی نہیں ڈرنا چاہیے، کبھی نہیں بھاگنا چاہیے. جنگ کی تمنا کرنا منع ہے، تمنا ہم نہیں کرتے، لیکن جب ہمارے اوپر جنگ مسلط ہو جائے تو پھر ہم سب سے پہلے اپنے پاکستان کو دیکھیں گے. تو یہ بڑی خوش آئند بات تھی اور اس کا ہمیں بہت اللہ کے فضل سے فائدہ ہوا. پاکستانی قوم ایک ہوئی، اداروں پر اعتماد بحال ہوا، فوج کے ساتھ قوم کھڑی ہوئی اور پوری قوم یکجان ہو گئی انڈیا کے خلاف. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک جو اتحاد عطا فرمایا، تو اس کی مزید ابیاری کرنی چاہیے اور ایسے فیصلے نہیں کرنے چاہیے جس کی وجہ سے عوام کے اندر بد اعتمادی اور ملک کے اندر کوئی خلفشار پیدا ہو. مجھے بتائیے گا کہ موجودہ عالمی نظام میں پاکستان اپنے قومی مفادات کا بہتر تحفظ کیسے کر سکتا ہے؟ بہتر تحفظ کرنے کے لیے تو سب سے پہلے آپ اپنے دوستوں اور دشمنوں میں تفریق کریں. آپ کا دوست کون ہے اور آپ کا دشمن کون ہے، اور آپ کس کو دوست بنا سکتے ہیں اور کس کو دوست کبھی نہیں بنا سکتے. اگر اس بات کو آپ سمجھ جائیں نا تو آپ کا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. سارا مسئلہ کہ آپ کا دشمن کون ہے، جب تک آپ اس کی تفریق نہیں کریں گے نا تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. دوست اور دشمن کی پہچان، مخلص کون ہے آپ کے ساتھ اور کون مخلص نہیں ہے، کون منافق ہے آپ کے ساتھ، جب تک آپ اس کی پہچان نہیں کریں گے بات نہیں بنے گی. مجھے بتائیے گا کہ دہشت گردی کے خاتمے کے نام پر ماضی میں غلط پالیسیاں اپنائی گئیں، آپ ان غلطیوں کی ذمہ داری کس پر ڈالتے ہیں؟ نہیں، پالیسیاں تو بنتی بھی ہیں، ختم بھی ہوتی ہیں. تو یہ پالیسیاں بنانے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ حالات اور موقع کو دیکھ کے وہ پالیسیاں بناتے بھی ہیں اور ان کو تبدیل بھی کرتے ہیں. تو ذمہ داری دیکھیے، پرفیکشن 100% جو ہے نا، پرفیکشن تو نہیں ہوتی نا کسی چیز کے اندر. تو جو غلطیاں ہوتی ہیں ان غلطیوں سے سیکھنا چاہیے. اصل بات یہ ہے کہ آپ ان غلطیوں سے سیکھیں کہ ہم نے پہلے جو غلطی کر کے نقصان کیا، اب دوبارہ وہ غلطی ہم نہ کریں اور ہم اس نقصان سے بچ جائیں. اتنی سی بات ہے. اس میں دنیا کے اندر کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ ہم نے فلاں پالیسی بنائی تھی اور وہ بالکل 100% ٹھیک تھی. ایسا نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں ہے. تو اس لیے پالیسیوں میں جہاں پہ غلطی ہو اسے سیکھنا چاہیے. اگر آپ سیکھ کے وہ غلطی دوبارہ نہیں دہرائیں گے تو وہ کام ٹھیک ہو جائے گا. اور اگر آپ دوبارہ وہی غلطیاں کریں گے جس کی وجہ سے مسائل کھڑے ہوئے تھے پہلے بھی، تو پھر کام ٹھیک نہیں ہوگا. یہ تو سادہ سی بات ہے. مجھے بتائیے گا کہ اقلیتیں جو ہیں وہ خود کو غیر محفوظ سمجھتی ہیں،
کیا آپ انہیں برابر کا پاکستانی ماننے کی ضمانت دیتے ہیں؟ یہ بڑی آپ نے میرے دل کی بات کی ہے. یا دینا چاہیے؟ میں وہی بات کرنے لگا ہوں. میں اس سوال کے اوپر نا آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیل جواب دوں گا. پاکستان کے اندر اس وقت جو مذہبی اقلیتیں ہیں یعنی غیر مسلم جو ہیں، ٹھیک ہے، جتنے حقوق ان کو پاکستان میں حاصل ہیں اور گورنمنٹ آف پاکستان اور عوام پاکستان جیسے ان کو اپنے سر پر اور اپنی آنکھوں پر بٹھاتے ہیں، دنیا میں اس کی مثال آپ کو کسی جگہ مل ہی نہیں سکتی. میرے پاس اس کی ہزاروں مثالیں موجود ہیں. جی میں آپ کو ایک دو مثالیں دیتا ہوں. مثلا دنیا کا سب سے بڑا گردوارہ کہاں ہے؟ پاکستان میں، کرتارپور میں. کس نے بنایا ہے؟ پاکستان نے بنایا ہے. 80 ارب روپیہ خرچ کر کے بنایا. انڈیا تک لے جو ہے نا اس کی رسائی دی گئی ہے. بغیر پاسپورٹ کے پاکستان لوگ آتے ہیں انڈیا سے، سکھ اور ہو کے چلے جاتے ہیں. پل بنایا گیا ہے، 3 کلومیٹر کوریڈور بنایا گیا ہے جہاں سے لوگ بغیر پاسپورٹ کے آتے ہیں، پاکستان میں آتے ہیں اور پھر واپس چلے جاتے ہیں. سکھوں کے لیے کیا گیا ہے. ہندوؤں کے لیے سارے راستے کھلے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر. ان کے مندر اور سکھوں کے جو گرودوارے ہیں وہ پاکستانی گورنمنٹ خود بناتی ہے. آپ ذرا کبھی ننکانہ شہر کا چکر لگائیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں پہ پاکستانی گورنمنٹ سالانہ اربوں روپیہ خرچ کرتی ہے. اس نے علاقوں کے نقشے ہی بدل دیے ہیں، پورے ضلع کا نقشہ بدل دیا صرف اقلیتوں کے لیے. ہندوؤں کے مندر پاکستان کی گورنمنٹ خود بناتی ہے، سکھوں کے گردوارے پاکستانی گورنمنٹ خود بناتی ہے. انگریز اس خطے سے چلا گیا. انگریز نے ہر شہر کے اندر ہر جگہ کے اوپر اس نے چرچ بنائے. ایک بھی چرچ ایسا نہیں ہے جو آج تک پاکستان میں گرا کے اس کی جگہ پہ کوئی اور چیز بنا دی گئی ہو. مسجدیں گرائی گئی ہیں، ان کو ریپلیس کیا گیا ہے، ان کو ری بلڈ کیا گیا ہے، ادھر سے اٹھا کے ادھر، ادھر سے اٹھا کے ادھر. کسی ایک چرچ کی مثال نہیں ملے گی آپ کو، کسی مندر کو، کسی چرچ کو اٹھا کے دوسری جگہ منتقل کیا گیا ہو. صرف مری کی میں آپ کو مثال دوں، آپ حیران ہوں گے. مری کے اندر 12 مسجدیں ہیں اور 12 چرچ ہیں. چرچوں میں جانے والا عیسائی کوئی بھی نہیں ہے. مری کے اندر 12 مسجدیں اور 12 چرچ ہیں. اچھا، جو 3 مسالک ہیں نا، مثلا بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، تینوں کی 4 مساجد ہیں. اس کے اور چاروں جو مسالک کی جو 4 مساجد ہیں وہ ایک کنال سے بڑی کوئی بھی نہیں ہے، مرلوں میں ہیں، چھوٹی چھوٹی ہیں ساری. جبکہ جو چرچ ہیں وہ ایکڑوں پر پھیلے ہوئے ہیں اور انگریز کے بنائے ہوئے ہیں. ان میں جانے والا عیسائی کوئی بھی وہاں پہ موجود نہیں ہے. مری میں کوئی عیسائی موجود نہیں ہے. 12 کے 12 چرچ مکمل محفوظ ہیں اور پاکستان کی گورنمنٹ نے ان کو محفوظ کیا ہوا ہے. کوئی وہاں پہ 1 انچ بھی آگے ان پر قبضے کے لیے آگے نہیں بڑھ سکتا. چرچوں کا سارا جو خرچہ ہے گورنمنٹ اٹھاتی ہے. یہ شہر لاہور ہے، یعنی وہ وہاں پہ عبادت نہ ہونے کے باوجود مکمل سکیور ہے. آپ نتھیا گلی کا چرچ دیکھ لیں. انگریزوں نے اس خطے کے اندر آ کے تو ہر جگہ پہ سب سے بڑی اور مرکزی جگہ پر چرچ بنائے. اب ان میں جانے والا بے شک کوئی نہ ہو لیکن وہ سارے محفوظ ہیں اور گورنمنٹ آف پاکستان ان پر خرچہ کرتی ہے. اگر کبھی تھوڑا بہت کوئی واقعہ ہو جائے نا تو پاکستان کی گورنمنٹ اس کا ریئیکشن اتنا سخت دیتی ہے کہ آپ اس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں دے سکتے. جتنی پاکستان میں سیکیورٹی اقلیتوں کو ملی ہوئی ہے، جتنے حقوق ان کو ملے ہوئے ہیں، آپ اس کا تصور پوری دنیا میں کسی کا کر ہی نہیں سکتے. انڈیا کا ذرا تقابل کر لیں. انڈیا نے بھی وقف بل پیش کیا، اس کے بعد انہوں نے صرف ایک ریاست اتر پردیش میں 1 ہفتے کے اندر 600 مسجدیں گرا دی. ہزاروں مسجدیں بھی انہوں نے گرا دی ہیں صرف اس وقف بل کے بعد. روزانہ بلڈوزر چل رہے ہیں. دنیا میں کوئی نام ہی نہیں لیتا. پاکستان میں کوئی معمولی سا اپ ڈاؤن ہو جائے تو ایک تماشا پاکستان کے خلاف دنیا میں لگ جاتا ہے، جبکہ ان کا کوئی نام ہی نہیں لیتا. یہ آپ سنتے نہیں ہیں روزانہ یورپ میں مسجدوں پر حملے ہوتے ہیں، آگ لگائی جاتی ہے، کیا کیا نہیں ہوتا مسلمانوں کے ساتھ. وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ امریکہ میں کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہی ہے. مسجدوں میں سور کے سر کاٹ کے پھینک دیے جاتے ہیں، شراب پھینک دی جاتی ہے اور پتہ نہیں، یعنی آپ تصور نہیں کر سکتے جو دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ غزہ میں کیا ہوا ہے، 1200 مسجدیں تھیں، ساری گرا دی انہوں نے، تباہ کر دی، سارا کچھ تباہ کر دیا. لیکن پاکستان میں ایسی کوئی مثال نہیں ہے. دنیا کے اندر اقلیتوں کے لیے، غیر مسلمین کے لیے، یعنی سب سے بہترین، سب سے محفوظ، سب سے اعلیٰ ملک پاکستان ہے. اس سے اچھی مثال آپ کو دنیا میں کوئی نہیں ملے گی. اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ مذہبی سیاست جمہوریت کے لیے خطرہ ہے. مذہبی سیاست جمہوریت کے لیے خطرہ ہے. آپ اس کا اعتراض میں کیا جواب دیں گے؟ دیکھیے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب مذہبی جماعتیں خود جمہوریت پر یقین رکھتی ہیں اور وہ یہ کہتی ہیں کہ جمہوریت ہونی چاہیے، جمہوری نظام ہونا چاہیے اور وہ سسٹم کا حصہ ہے.
ایک بندہ اس سسٹم کا حصہ جب بن جاتا ہے، لیکن بات اپنی اپنی کرتی ہیں نا تمام جماعتیں. باتیں تو ساری، ہر ایک کو اپنی بات کرنے کا حق ہے، اپنا منشور پیش کرنے کا عوام کے سامنے حق ہے کہ ہم یہ منشور لے کے آئے ہیں. تو آپ اس پر پابندی تو نہیں لگا سکتے. آپ کی اپنی ایک رائے ہے، کیا میں آپ کی رائے کے اوپر قدغن لگا دوں گا کہ آپ میری رائے کا احترام کریں اور آپ اپنی کوئی رائے پیش نہ کریں؟ ہر جماعت کو، ہر پارٹی کو اپنی رائے، اپنا منشور پیش کرنے کا حق ہے. اسی طریقے سے جمہوریت کے اندر جتنی بھی جماعتیں ہیں ان سب کو اپنی رائے دینے کا حق ہے. پاکستان کی ساری جماعتوں اور سارے عوام کے جتنے بھی یعنی ان کی جو رائے ہے اس کا احترام کرنا چاہیے. تو مذہبی جماعتیں تو خود اس سسٹم کا حصہ ہیں، وہ الیکشن لڑتی ہیں، وہ اس آئین کو مانتی ہیں، اس نظام کو مانتی ہیں، اس سسٹم کو مانتی ہیں. تو ان کے بارے میں آپ کیسے کوئی غلط فہمی والی بات کر سکتے ہیں کہ نہیں ان کا اس کے اوپر یقین نہیں ہے؟ ایسی بات بالکل نہیں ہے. آخر میں ہمارے جو نوجوان نسل ہے ملک پاکستان کی دیکھنے والے ناظرین کو کیا میسج کنوے کریں؟ میں ان کے لیے میسج ایک ہی کنوے کروں گا کہ پاکستان اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے قائم رہنے کے لیے، یہ قائم رہے گا. اس کے دشمن ذلیل و رسوا ہوں گے. پاکستان جب بنا اس کے حالات انتہائی ناگفتہ تھے، اور انگریز کی اور ہندو کی یعنی گاندھی اور نہرو کی کوشش یہ تھی، اور ادھر سے جو انگریز لارڈ ماؤنٹ بیٹن تھا ان کی کوشش یہ تھی کہ پاکستان ایک دن بھی نہ چلے. کتنے مشکل حالات تھے جب سارا خزانہ انڈیا کو دے دیا گیا، سارا انڈسٹری کا جو نظام تھا انڈیا کو دے دیا گیا، سارے جتنے ریسورسز تھے انڈیا کو دیے گئے، سارا اسلحہ، سارا ایمونیشن انڈیا کو دیا گیا. پاکستان کو خزانے میں سے 1 روپیہ بھی نہیں دیا گیا. جو کولیکٹیو خزانہ تھا پاکستان اور انڈیا کو تقسیم ہونا تھا، پاکستان کو کچھ بھی نہیں دیا گیا. پاکستان کے پاس پہلی تنخواہ دینے کے لیے خزانے میں 1 روپیہ بھی نہیں تھا. اتنے مشکل حالات تھے. لیکن ان مشکل، حتیٰ کہ نہرو کے یہ الفاظ آن دی ریکارڈ موجود ہیں جو اس نے دہلی اسمبلی کے اندر کہے تھے کہ پاکستان 6 مہینے نہیں چلے گا، اور پاکستان کے لوگ آئیں گے خود آ کے ہمارے قدم پکڑیں گے، ہمارے پاؤں پکڑیں گے اور کہیں گے ہم پاکستان نہیں چلا سکتے، ہمیں اپنے ساتھ ملا لو. کیونکہ سارا کچھ انڈیا کے حوالے کر دیا گیا تھا. اتنے برے حال، اور پاکستان کے دریا بھی انڈیا کے حوالے، پاکستان کا کشمیر بھی انڈیا کے حوالے، پاکستان کے سمندروں کے سرکریک کے جو تیل کے ذخائر ہیں وہ بھی انڈیا کے حوالے. پتہ نہیں پاکستان، یعنی ان کا خیال تھا اس کو ہم چلنے ہی نہیں دیں گے، لیکن پاکستان چلا بھی. پاکستان نے ترقی کی بھی کی، دنیا کی 5 بڑی ایٹمی قوتوں میں بھی شامل ہے، اور ابھی پاکستان نے اللہ کے فضل سے ساری دنیا کو شکست دی ہے. لوگ تو کہتے ہیں نا انڈیا کو شکست دی ہے، میں کہتا ہوں ساری دنیا کو اللہ کے فضل سے شکست دی ہے. اسرائیل کو شکست ہوئی ہے، امریکہ کی ٹیکنالوجی کو شکست ہوئی ہے، فرانس کے رفال کا فعال ہوا ہے، روس کے S-400 کا وہاں پہ کریا کرم ہوا ہے. دنیا بھر کی ٹیکنالوجی کا اللہ نے پاکستان کے ہاتھوں ستیہ ناش کیا ہے. اور پاکستان کا جو کہتے ہیں نا چائنا کا مال مشہور ہے دنیا میں، چائنا کے مال نے ساری دنیا کو شکست دے دی ہے. اور جو ساری دنیا کا بڑا ہوا بیٹھا ہوا تھا کہ یورپ کی ٹیکنالوجی اور امریکہ کی ٹیکنالوجی اب وہ کباڑ ہو گئی ہے اور اس کو خریدنے والا کوئی نہیں. اور پاکستان کے جو چائنا کے جہاز تھے ان کی دنیا کے اندر خریداروں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں. پاکستان کا اللہ نے سر فخر سے بلند کیا ہے. پاکستان کو دنیا کے اندر اللہ نے عزت عطا کی ہے. یہ پاکستان انشاءاللہ قائم رہے گا. ہم اس کے دفاع پر کھڑے ہیں، اس کی خدمت پر کھڑے ہیں، اس کی تعمیر پر کھڑے ہیں. نوجوانوں کو اس پاکستان کی تعمیر کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے بد اعتمادی چھوڑ کے آگے آنا چاہیے. جو لوگ اس پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں نا، اور ایک بڑی تاریخ کی ایک بڑی میں آپ کو حقیقت بتاؤں، جس کسی نے اس پاکستان کے ساتھ بے وفائی کی اس کا انجام تاریخ میں بہت برا ہوا ہے. جس کسی نے بھی بے وفائی کی ہے، تو آئندہ بھی بے وفائی کرنے والوں کا انجام بہت برا ہوگا، اور وفا کرنے والوں کو اللہ عزت عطا کرے گا. ہم پاکستان کے ساتھ وفا کرنے والے بن جائیں. پاکستان بہت برے حالات میں بن کے اگر آج دنیا کے اندر آج بھی کھڑا ہے اور سر اس کا فخر کے ساتھ بلند ہے. اور آپ دیکھیے پاکستان کو اللہ نے کتنا سرخرو کیا. بنگلہ دیش جو ہم سے الگ ہوا، اب بنگلہ دیش دوبارہ پاکستان کا بازو بن گیا، اور انڈیا کی وہ کالونی تھا اور وہ انڈیا کے وہ خلاف کھڑا ہو گیا. اللہ نے پاکستان کو عزت عطا کی ہے. ہمارے خلاف ایران میں پروکسیز چلتی تھی، ایران پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو گیا. یہ افغانستان کے ساتھ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا. پاکستان کو اللہ قائم رکھے گا. ہم اس کی انشاءاللہ آبیاری کریں گے، اس کی تعمیر کریں گے. حوصلے بلند کرنے کی ضرورت ہے، حوصلے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، حوصلے مزید آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، اور قوم کو اعتماد دینے کی ضرورت ہے. بس اتنی سی بات ہے. سارے مل کے ہم اس پاکستان کی تعمیر کریں. حوصلہ نہ چھوڑیں، حوصلہ قائم رکھیں. آخری بات میں آپ سے کرنے لگا ہوں کہ کچھ دشمن ممالک آج بھی پاکستان پر میلی نظر رکھے ہوئے ہیں، ان کو کیا میسج دیں گے؟ انشاءاللہ تعالی پاکستان سب کا بہترین جواب دے گا.
پاکستان کے عوام، پاکستان کی افواج، پاکستان کا ملک اور پاکستان کے سب لوگ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے دفاع سے بالکل غافل نہیں ہیں، اور دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ ہم پاکستان کا دفاع کرتے آ رہے ہیں، آئندہ بھی کریں گے، اور اپنے دوستوں کا بھی دفاع کریں گے. اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اگر سعودی عرب کے ساتھ ایک عسکری معاہدہ کرنے کی یہ سعادت عطا کی ہے تو سعودی عرب نے ہمارے اوپر اعتماد کیا ہے، ترکی اس میں شامل ہونا چاہتا ہے، اور انشاءاللہ یہ بلاک بنے گا. پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ ساری مسلم امہ کی انشاءاللہ دفاعی لائن کے اندر پہلے نمبر پر ہوگا. میں آخر میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، یہ جماعت اسلامی کا اجتماع ہوا تھا یہ کوئی 1.5 مہینہ پہلے مینار پاکستان پر. وہاں پہ نا ایک یا نام تھا ان کا، وہ آئے تھے بوسنیا سے، رکن پارلیمنٹ تھے، اور ان کی جو بڑی ایک پارٹی ہے اس کے سربراہ بھی تھے. انہوں نے آ کے تو ایک بات کی، وہ کہنے لگے کہ ہمارے بوسنیا کے اس ملک کو آزادی ملی ہے، اللہ نے ہمیں دوبارہ سے اسلام پر عمل کرنے کے لیے آزادی دی ہے، تو بنیادی کردار اس کے اندر پاکستان کا تھا. یہ ایک رکن پارلیمنٹ جو بوسنیا کا ہے، یہ اس کے الفاظ تھے. آپ دنیا میں جہاں پہ بھی جائیں گے نا، تو مسلمانوں کی خدمت، مسلمانوں کے لیے آزادی کی جو تحریکیں ہیں ان کے اندر بیسک کردار آپ کو کسی نہ کسی شکل میں پاکستان کا ملے گا. پاکستان بہت عظیم ملک ہے، انشاءاللہ ہم سارے مل کے اس پاکستان کو مضبوط بنائیں گے اور آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. یہ ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے میزبان سیٹ محمد حسین کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.